دوسرا روزہ ہے اور ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے متعلق مسلسل آپ لوگوں کے سامنے اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی میسج پیغام دیا جائے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا سید یاسر حسین صاحب۔ مولانا صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور قصیدے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید مرتضیٰ حسین کاظمی صاحب۔ مرتضیٰ صاحب، ہم آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آئیے ناظرین، ہم قصیدے کے لیے دعوت دے رہے ہیں سید مرتضیٰ حسین کاظمی صاحب۔ السلام علیکم۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ ناظرین، یہ تھے سید مرتضیٰ حسین کاظمی صاحب جو بہت ہی میٹھی آواز میں آپ کے سامنے قصیدہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بغیر آپ کا وقت لیے میں مزید اس ماہ کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے رجوع کرتا ہوں علی جناب مولانا سید یاسر حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 83 جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اب روزہ ہے کیا، روزے کی تعریف کیا ہے؟ عربی میں روزے کو صیام کہتے ہیں، اور روزے کا مطلب ہے یعنی رک جانا۔ ناظرین، روزے کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اسلامی 5 ارکان میں سے ایک ہے، اور دوسرا روزہ جو ہے وہ انسان کی صحت کو برقرار رکھتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ دولت مندوں اور غریبوں کی حالت سے عملی طور پر باخبر کرتا ہے۔ روزے سے بہت سے گناہوں سے انسان محفوظ ہوتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ دل کی صفائی اور روح کی پاکیزگی اور نفس کی طہارت کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے بحالت ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے۔ اتنا بڑا اجر ملے گا کہ اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں وہ معاف کیے جائیں گے۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ اور خود روایتوں میں ہے کہ جو روزہ ہے وہ انسان کو دلی سکون عطا کرتا ہے اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھے گا تو گناہوں سے دور ہوگا، اور جب گناہوں سے دور ہوگا تو اللہ سے قریب ہوگا۔ اور اس کے بعد تقوی کا حصول ہے، یعنی جب انسان روزہ رکھے گا تو تقوی اختیار ہوگا، جب گناہوں سے دور ہوگا تو تقوی اختیار ہوگا، تو
تقوی حاصل ہوگا تو اللہ کے قریب ہوگا۔ اس کے بعد جو روایتوں میں ہے کہ روزہ جو ہے وہ معدے کو آرام دہ ہوتا ہے، کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھے وہ مفید ہے آپ کے روزہ لیے۔ رکھے صحت مند۔ یا سب مجھے اسی بات سے مولا کائنات کی ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ جی فرماتے ہیں کہ سوم تصحو، کہ آپ روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ، اور آپ نے یہ بات ملائی، یعنی یہ دونوں باتیں آپ اس میں تحریک کرتی ہیں کہ ہم کو ڈاکٹرز کے پاس جا کر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ناظرین غور کریں تھوڑا اس بات پر کہ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو روزہ رکھنا پڑے۔ اور روایتوں میں دیکھیے آپ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی اہمیت دیکھیے آپ کہ خود روایت میں ہے کہ اگر انسان عام دنوں میں اگر سوتا ہے انسان، اگر وہ سانس لے سوئے اس کو ثواب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، لیکن اگر روزہ رکھ کے انسان سوئے تو اس کو ہر سانس کا ثواب ملے گا۔ روزے کی حالت میں سوئے اس کا ثواب۔ جی، اور روزے کی یہ اہمیت ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ انسان کو ہر اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے انسان کو بلند کرتا ہے۔ سامعین، مولانا صاحب آپ لوگوں کے سامنے ایک الگ انداز سے ماہ سیام کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے، اور واقعی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اور آپ بہت سارا امن و ثواب کما سکتے ہیں۔ ناظرین آئیے ہم چلتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوستوں نے سوال کیا ہے، اور سب سے پہلا سوال مولانا صاحب سید شوکت حسین کاظمی صاحب کا سوال ہے کہ آپ ہمیں فدیہ بتائیے کہ فدیہ کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ فدیے کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے یا ضعیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مطعم جو کھاتا ہے، جو گھر میں جو کھاتے ہیں، ہر اس چیز میں نہیں چلے گی، نہیں، اگر ہم چاول کھاتے ہیں تو آٹا نہیں چلے گا، نہیں، جو زیادہ تر کھاتے ہیں ہمارے یہاں علاقوں میں پایا جاتا ہے کوئی جی، اچھا، تو اس ایک مطعم کو کسی فقیر کو عطا کرے گا، یہ ہے فدیہ۔ ایک مطعم یعنی ہم اپنی زبان میں 3 پاؤ یعنی 1 کلو کہہ سکتے ہیں جی، اس زمانے کے اعتبار سے۔ جی ہاں، ہم نے 30 روزے نہیں رکھے، 30 روزوں کے بدلے ہمیں 30 کلو آٹا دینا پڑے گا، مگر یہ اس صورت میں کہ جب ہم کسی پرابلم یا بیماری کی وجہ سے، جب کہ ہمارے ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں بیماری ہے ابھی، اور بعد میں اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، تو تب بھی ہم کو فدیہ دینا پڑے گا، یعنی ان روزوں کا فدیہ دینا پڑے گا، یا ہم کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی؟ نہیں، آپ کو فدیہ نہیں دینا پڑے گا، بلکہ اس روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ حاضرین آپ غور کیجئے کہ اگر ہم نیکسٹ جو رمضان ہے اس سے پہلے ہماری بیماری صحیح ہو جاتی ہے، اور ہمیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو یعنی جو پہلی بیماری تھی وہ نہیں ہے، تو اب آپ جو ہے فدیہ نہیں دیں گے بلکہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ مولانا صاحب دوسرا سوال سید قاسم حسین صاحب نے آپ سے کیا ہے کہ آپ کفارہ کیا ہے، اور کفارے میں کیا چیز دی جائے، کس پر روزہ ڈالیں؟ کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا روزہ توڑے، جان بوجھ کر توڑے، تو اس کے اوپر 3 کفارے۔ پہلا یہ کہ ایک غلام کو آزاد کرے، دوسرا یہ کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تیسرا یہ کہ وہ مسلسل 2 مہینہ روزہ۔ مولانا صاحب اس زمانے میں تو مشکل ہے کہ غلام آزاد نہیں کروایا جا سکتا، تو اس سلسلے میں کیا اس کے لیے کوئی معافی ہے؟ معافی ہے، اس کے بعد 2 آپشن ہیں اس کے پاس، ان میں سے کوئی ایک انجام دے، یعنی اگر غلام نہیں آزاد کروائے گا تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، دوسرے 2 آپشن جو ہے ان میں سے کوئی ایک اس کو انجام دینا۔ مولانا صاحب ایک سوال یہ بھی ہوا ہے سید یاسر حسین کی طرف سے کہ کیا کوئی ایسے بھی کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم روزے کو باطل کر دیں اور ہماری گردن پر تینوں کے تینوں کفارے آ جائیں؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حرام کام سے روزہ توڑے تو اس کے اوپر 3 کفارے واجب۔ مولانا صاحب اس دور میں تو جب کہ آپ نے ابھی کہا کہ پہلا والا کفارہ یعنی غلام کا آزاد کروانا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی حرام کام یعنی شراب نوشی سے اگر کوئی روزے کو باطل کر دیتا ہے، یا کہ معاذ اللہ کوئی دوسرے کام سے جو کہ تہذیب ممبر کی وجہ سے میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا، اگر حرام کام کی وجہ سے کوئی روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کو 3 کفارے دینے پڑیں گے، کیا اس انسان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے؟ گنجائش نہیں۔ تو ناظرین غور کیجئے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں حرام کام کی وجہ سے روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کو 3 کفارے دینے پڑیں گے، حالانکہ خدا غفور رحیم ہے، اور یہ جو پہلا والا کفارہ جو ہے
क़यामत के सिलसिले में इससे क्या सवाल होगा वो अल्लाह जाने, मुझे इंसान जाने। नाज़रीन, वाज़ेह है कि ये जो सवालात का सिलसिला हो रहा था ये आयतुल्लाह सिस्तानी के दिन के लिए सवाल और जवाब थे। अगर कोई हमसे आयतुल्लाह ख़ामेनी या आयतुल्लाह सिस्तानी के सिलसिले में और भी रोज़े के सिलसिले में या दूसरी चीज़ों के सिलसिले में सवाल करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे, तब तक